بڑی دیر سے ایک عجیب طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمیں بار بار اس بات کا سندیشہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں نشے کی عادت بہت بڑھ گئی ہے، اور ڈاکٹر اور والدین دونوں ہی بڑے فکر مند ہیں، اور والدین دانشور لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس کے کلا کما کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ میں نے بھی ایک سوسائٹی کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا مطالعہ کیا۔ میں نے اس سوسائٹی سے کہا کہ نشہ بری چیز ہے، لیکن اتنا سا تو قوموں کی زندگی میں آ ہی جاتا ہے، اور یہ بیہودہ چیز ہے جو کب سے چلی آ رہی ہے اور معلوم نہیں کب تک چلتی رہے گی۔ اس تحقیق کے دوران جو میں نے ایک چیز نوٹ کی وہ یہ کہ ایک اور قسم کا نشہ بھی ہے، اور آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں اسے نشہ کہوں، کیونکہ وہ ہماری زندگیوں پر بہت شدت کے ساتھ اثر انداز ہے۔ وہ نشہ سٹریس، فشار، پریشانی اور دکھ کو قبول کرنے کا ہے۔ اس نشے کو ہم نے وتیرہ بنا لیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم سٹریسفل نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم نارمل زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اس نشے کو ترک کرنے کی اس نشے سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ میں ایک بار کچہری گیا، ایک چھوٹا سا کام تھا اور مجھے باقاعدگی سے 2-3 دن وہاں جانا پڑا۔ کئی سیڑھیاں چڑھ کر اور اتر کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بہت سے میری عمر سے بھی زیادہ عمر کے بابے کچہری میں بینچوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور مقدمے لڑ رہے ہیں۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق ان سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ کہنے لگے جی ہمارا مقدمہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا کب سے چل رہا ہے؟ ایک بابے نے کہا کہ پاکستان بننے سے 2 سال پہلے سے چل رہا ہے اور ابھی تک چلا جا رہا ہے۔ وہ سسٹم کے اوپر لان تان بھی کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مقدمہ کس چیز کا ہے؟ اس نے بتایا کہ ہماری 9 کنال زمین تھی، اس پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا کہ 53 سال میں 2 سال ملا کر 55 سال بنتے ہیں، آپ دفع کریں، چھوڑیں اس قصے کو۔ وہ کہنے لگا کہ جی اللہ کے فضل سے بچوں کا کام بڑا اچھا ہے اور میں اس کو دفع بھی کر دوں، لیکن اگر مقدمہ ختم ہو جائے گا تو میں پھر کیا کروں گا؟ مجھے بھی تو ایک نشہ چاہیے۔ صبح اٹھتا ہوں، کاغذ لے کر وکیل صاحب کے پاس آتا ہوں اور پھر بات آگے چلتی رہتی ہے، اور شام کو میں گھر چلا جاتا ہوں۔ اس بابے کی بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہمارے ہاں تو اس نشے نے خوفناک صورتحال اختیار کر لی ہوئی ہے۔ اسکولوں میں ماسٹروں، گھروں میں عورتوں اور دفتروں میں صاحبوں کو یہ نشہ لگا ہوا ہے۔ جسے دیکھیں وہ پریشانی کے عالم میں ہے، اور کسی نے اس نشے کو چھوڑنے کی کوشش کرنے کی کبھی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ اگر کسی یوٹیلیٹی بل کی آخری تاریخ 17 ہے تو اسے چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی 2 دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو صرف فشار کے حوالے کر رکھا ہے۔ اس دکھ سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ تیسری دنیا اور بطور خاص ہم پاکستانی اس قدر دکھ کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں کہ جیسے ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں رہا۔ ایک زمانے میں میں سمن آباد میں رہتا تھا۔ ان دنوں ہمارے پاس پیسے بھی کم ہوتے تھے، لیکن جو بوجھ ہم نے اب اپنے اوپر طاری کر لیا ہے ایسا نہیں تھا۔ لیکن اب ہم اس بوجھ اور دکھ کے نشے سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہیں آدھے سر کے درد کی شکایت ہے، اور وہ ایسا طے شدہ درد ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ بدھ کے دن شام کو 3 بجے کے بعد ضرور ہوتا ہے، اور اس درد کا حملہ بڑا شدید ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ صاحب 2 بجے ایک چھوٹے سے سٹول پر اپنی دوائیاں اور ایک بڑے سٹول پر اپنے رسالے اور کتابیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کتابوں کو پڑھتے ہوئے اس درد کے حملے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت اس کی بیوی آرام کرتی ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب اسے اٹیک ہوگا، اور یہ جانے اور اس کا کام۔ لیکن وہ صاحب اس بھاؤ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کب آتا ہے۔ جس طرح پہلے زمانے کی ہم کہانیاں سنا کرتے تھے کہ ایک بستی کے اندر بلا پڑتی تھی تو وہ ایک بندہ یا لڑکی دیتے تھے کہ اس کو قتل کر کے کھا جا اور چلی جا۔ اب وہ بھاؤ سب کو پڑھنے لگ گیا ہے، اور ہر بندہ اس کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرا بھاؤ کب آئے گا تاکہ میں اس کو اپنے اوپر وارد کروں۔ حالانکہ انسان اس نشے سے نکل بھی سکتا ہے،
کیونکہ وہ اللہ کے فضل سے بڑا طاقتور ہے۔ اللہ نے اس کو بڑی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور 3:30 بجے ٹھا کر کے انہیں ایک اٹیک ہوتا ہے۔ جب وہ اٹیک ہوتا تو وہ سخت تکلیف میں کانپتے ہیں۔ پھر وہ ایک دوائی کھاتے، پھر دوسری، اور شام کے 6 بجے تک نڈھال ہو کے بستر پر لیٹ جاتے، اور پھر صبح جا کے وہ بالکل ٹھیک ہوتے۔ ایک روز جب میں اور ممتاز مفتی ان سے ملنے گئے تو وہ اپنی دوائیاں رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ میری دوائیاں ہیں اور اب میرے اوپر اٹیک ہونے والا ہے اور میں ان دوائیوں سے اس کا سد باب کروں گا۔ ان دنوں مفتی صاحب کو ہومیوپیتھی کا شوق تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایک ایسی دوائی ہوتی ہے جو اس مرض کے لیے ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ نہیں، میرے پاس یہ دوائیاں پڑی ہیں، لیکن مفتی صاحب اپنے اسکوٹر پر گئے اور جا کر دوائی لے آئے اور انہوں نے گول گول میٹھی سی گولیاں ان کے منہ میں ڈال دیں۔ اب اللہ کی مہربانی اور اتفاق دیکھیے کہ پہلے 3:30 بجے، پھر 4 بج گئے اور 5 بجے ان صاحب نے زور سے چیخ ماری اور پریشان ہو کر کہنے لگے کہ میری بیماری کہاں گئی؟ اب وہ صاحب تو اس بیماری کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ یہ بڑا دھوکہ ہوا ہے، یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ اس کی بیوی کہنے لگی کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان صاحب نے رات بڑی بے چینی میں گزاری۔ اگلے دن وہ CMH گئے اور اس دوائی کو دکھایا۔ ہسپتال والوں نے اس دوائی کا ٹیسٹ کیا اور کہا کہ یہ کوئی دوائی نہیں ہے، یہ تو میٹھا ہے۔ انہوں نے آ کے مفتی صاحب سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ وہ کیا تھا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ ہماری ایک مشہور دوائی ہے اور خاص طور پر آدھے سر کے درد کی شکایت کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ دوائی بالکل بھی نہیں چاہیے۔ خواتین و حضرات، وہ بیماری ہی ان کی محبوبہ ہو گئی تھی، اتنی پیاری کہ نہ انہیں بیوی اچھی لگتی تھی، نہ انہیں بچے اچھے لگتے تھے، بس انہیں بدھ والے دن آنے والی اس بیماری سے عشق تھا۔ آپ اگر اپنے گھروں میں غور کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہر بندہ اپنی اپنی بیماری سے چمٹا ہوا ہے اور مثبت زندگی گزارنے کی طرف کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں یہ بات بھی جانتا ہوں اور محسوس بھی کرتا ہوں کہ ہمارے سب کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوصف گزارا چلتا تو ہے نا۔